والی نسل کو پیغام ہے میرا، ہر حال میں تم صاحب کردار ہی رہنا۔ جب دین فروش بیچ رہے ہوں خدا کا دین، تم حق کا علم لے کے وفادار ہی رہنا۔ ہر بے ضمیر دشمن شبیر سے لڑ کر تم دار پہ بھی میثم تمار ہی رہنا۔ آنچ آئے نہ شبیر کے مقصد پہ ہمیشہ، سب کچھ نثار کرنے کو تیار ہی رہنا۔ بزدل نہیں بننا، نہ عقیدے کو بدلنا، جیسے بھی ہو حالات آزادار ہی رہنا، 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 آزادار ہی رہنا۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفيعنا طبیب نفوسنا وحبیب قلوبنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی الکاذبین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ حضرات اہل بیت علیہم السلام کی عظمت کی خاطر ایک سب مل کے اور بلند آواز سے صلوات پڑھ دیں۔ گرامی قدر سامعین اور واجب الاحترام مومنین، محبان اہل بیت اور عزاداران سید الشہداء، آپ کی نہایت ہی معتبر سماعتوں کے توسط سے ایک بہت ہی حساس اور ناقابل فراموش موضوع صراط مستقیم کے تحت خمسہ مجالس کی یہ تیسری مجلس ہدیہ سماعت کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ نہ کوئی تمہید ہے آج،
نہ کوئی تفصیل ہے، بالکل فوراً بات شروع کر دوں۔ کل جہاں پر بات رکی تھی وہیں سے بات کو رب دے دینا چاہتا ہوں۔ صراط مستقیم خمس مجالس کا عنوان ہے۔ کل بات یہاں پر رکی تھی کہ نیت احرام کے بعد 24 چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں صاحب یہ کالا لباس کیا ہے محرم کا چاند دیکھنے کے بعد؟ مجھے یہ بتاؤ یہ سفید لباس کیا ہے مکہ جانے کے لیے؟ موڈ بنا ہو تو پیش کروں ورنہ میں موضوع ہی پا جاؤں۔ پورا موڈ، پورا حوصلہ، پوری توجہ، پوری حوصلہ افزائی، غدیری ماحول، معراج قامت سماعت۔ کہتے ہیں صاحب یہ کالا لباس کیا ہے جو چاند دیکھتے ہی یہ رافضی یہ شیعہ پہن لیتے؟ تمہارا یہ سفید لباس کیا ہے؟ کہا صاحب یہ لباس احرام ہے، ہمارا یہ کالا لباس احرام عزا ہے، وہ احرام حج ہے، یہ احرام عزا کا۔ مگر کالا لباس اما حج کرنے جاتے ہو اب بھی کالا لباس سمجھ میں نہیں آتا؟ استاد الشورا علامہ سالک لکھنوی نے کہا آپ کی ساری سبحان اللہ اس عظیم بین الاقوامی عالمی شہرت یافتہ شاعر سالک لکھنوی مرحوم کو ہدیہ کر دوں، اجازت ہے؟ کوئی یہ سوچ کے نہ سبحان اللہ روک لے کہ صاحب ثواب ادھر چلا جائے گا تو ہمیں کیا ملے گا؟ تو خدا کے خزانے ثواب میں کوئی کمی نہیں، وہ 100% آپ کو بھی ثواب ملے گا اور مرحوم کو بھی ملے گا۔ بلکہ قیامت کے 2 مصرے کہے ہیں علامہ سالک لکھنوی مرحوم۔ 3 بھائی تھے، ماہر لکھنوی، سالک لکھنوی، منظر لکھنوی۔ تو علامہ سالک لکھنوی کہتے ہیں کہ کربلا تیرے مقدر کی یہ بیداری ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ کتنا برمحل یہ شعر پڑھ رہا ہوں، تو میرا موضوع بھی نہیں ہے، تو مجمع آ جائے تھوڑا، موضوع آگے بڑھ رہا ہے کہ کربلا تیرے مقدر کی یہ بیداری ہے، کعبہ پہنے ہوئے پوشاک عزاداری ہے۔ کربلا تیرے مقدر کی یہ بیداری ہے، کعبہ پہنے ہوئے پوشاک عزاداری ہے۔ تو نیت احرام اور لباس احرام پہن کے جب حاجی صاحبان کسی بھی فرقے کے ہوں، کسی بھی میقات سے چلیں، مدینے سے مسجد شجرہ میقات ہے، جدہ اتریں تو غدیر خم میقات ہے، ادھر سے بھی علی کا ربط، ادھر سے بھی علی کا ربط۔ پر اب لباس احرام پہننے کے بعد اور نیت احرام کے بعد 24 چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ لباس احرام سلا ہوا نہ ہو، لباس احرام کلر نہ ہو، کسی رنگ کا نہ ہو، لباس احرام سوتی ہو، کاٹن کا ہو، کچھ ریشم، کوئی سونے کا تار نہ ملا ہو۔ جو شرائط لباس احرام کے ہیں وہی شرائط کفن کے بھی ہیں۔ موڈ بنا رہے ہیں کہ نہیں بھائی؟ جو شرائط لباس احرام کے ہیں وہی شرائط کفن کے بھی ہیں۔ کفن میں بھی سلا ہوا نہ ہو ورنہ باطل۔ مسئلہ شرعی بھی سنتے جائیے، روزانہ کوئی نہ کوئی مسئلہ شرعی گزارش کر رہا ہوں۔ اگر لباس احرام سلا ہوا دیا تو وہ لباس احرام بھی باطل، کفن بھی باطل۔ لباس احرام میں اگر کہیں ریشم کا کوئی عنصر آ گیا لباس احرام باطل، کفن میں اگر آ گیا تو کفن باطل۔ لباس احرام اگر رنگین ہے تو باطل، کفن اگر رنگین ہے تو باطل۔ یہ بات کیا ہے؟ وائٹ ہو لباس احرام، سفید ہو لباس احرام، سفید ہو کفن، تاکہ کوئی کلر پر رنگ پر فخر نہ کرے۔ اس کا کلر ہلکا ہے میرا شوق ہے، اس کا پھیکا ہے ہمارا سرخ ہے۔ وائٹ ہو
تاکہ کوئی کلر پر فخر نہ کرے، غرور نہ کرے، بغیر سلا ہو تاکہ کوئی سلنے کے اسٹائل پر فخر نہ کرے۔ ہمارا لباس، ہمارا یہ لباس تو لندن کا سلا ہوا ہے، سلا ہی ہوا نہ ہو۔ کوئی کاسٹ پر فخر نہ کرے، ہمارا لباس احرام اتنا قیمتی، کفن اتنا قیمتی، سفید رکھا، سب سے کم قیمت کا سفید لباس ہوتا ہے، تو یہ سلا ہوا نہ ہو، سفید ہو، کلرڈ نہ ہو، یہ کیا بات ہے؟ اصل میں لباس احرام پہننے کے بعد بھی جو سفر ہو رہا ہے اس کا تعلق بھی علی سے، کفن پہننے کے بعد بھی اس کا بھی تعلق علی سے۔ لباس احرام پہن کے کعبہ جا رہے ہیں، کفن پہن کے قبر میں جا رہے ہیں۔ کعبہ علی کی ولادت کی جگہ ہے، قبر علی کی آمد کی جگہ ہے۔ خدا چاہ رہا ہے کہ میرا بندہ علی کے زچہ خانے آئے تو ہر طرح کا غرور نکال کے آئے، قبر میں آئے تو ہر طرح کا غرور نکال کے آئے۔ وہ علی کی جائے ولادت ہے، قبر علی کی آمد کی جگہ۔ اب 24 چیزیں حرام ہیں لباس احرام پہننے کے بعد۔ اب ظاہر ہے کہ میرا موضوع کوئی حج تو ہے نہیں کہ میں وہ 24 چیزیں گناؤں۔ ہاں اتنا بتا دوں کہ حج کے معنی ہے ارادہ۔ حج کی میننگ ڈکشنری میں کیا ہے؟ ارادہ۔ امت محمدی پر سن 6 ہجری میں حج واجب ہوا ہے، اور آیت آئی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ لفظ حج جب آیت نہیں آئی تھی حج کے واجب ہونے کی تب بھی موجود تھا، مگر اس کے معنی صرف ارادہ تھا۔ بعد میں حج کے معنی ہو گئے وہ طواف، نماز طواف، صفا و مروہ کے درمیان صحیح، اس مجموعے کو حج کہا جانے لگا، ورنہ لغت میں ایز اے لفظ حج کے معنی ہے ارادہ۔ بھیا کچھ لوگ تو ایسے ہیں جن پہ حج واجب ہو جاتا ہے ارادہ بھی نہیں کرتے۔ بھئی کم سے کم حج کے جو معنی ہیں اس کو تو ادا کرو۔ حج معنی ہے ارادہ۔ تو 24 چیزیں ہو جاتی ہیں حرام۔ مچھر مارنا حرام، بال توڑنا حرام، شیشہ دیکھنا حرام، سر ڈھکنا حرام، گالی بکنا حرام، جھوٹ بولنا حرام، غرور کرنا حرام۔ یہ 24 چیزیں اسی طرح تو ہیں، لیکن جو میرے موضوع سے متعلق ہے، جو میرا ربط ہے گفتگو کا، چہرہ چھپانا حرام، مرد ہو یا عورت۔ حج کرنے والی خاتون، فیمیل، جوان ہو یا بوڑھی، چہرہ چھپانا حرام۔ کہیں چہرہ چھپانا واجب، کہیں چہرہ چھپانا حرام۔ کعبے جائے حج کرنے خاتون تو چہرہ چھپانا حرام۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ جملہ کس حد تک آپ کے شعور کے دریچوں کو کھول کر افہام و تفہیم کے مرحلے سے گزرے گا، مگر جملہ تو مجھے دے دینا ہے، جملہ مجھے روکنا نہیں ہے۔ بزرگان محترم، جوان خاتون ہو تب بھی کعبہ جانے کے بعد چہرہ چھپانا حرام۔ اب سمجھے کہ تقوی کی آخری معراج کا نام ہے سچا خانہ علی کا طواف۔ نہیں، بات نہیں واضح ہو گئی، نہیں ہو پائی، معاف کیجئے گا۔ تھرمامیٹر جو میں نے شروع کیا ہے، بات نہیں واضح ہو پائی تو مجھے رکنا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ شاید جملہ اور دہرا دوں۔ تقوی اور پرہیزگاری اور احتیاط کی آخری حد کا نام ہے علی کے سچا خانے کا طواف۔ اچھا، اب نیت طواف حجر اسود کے پاس سے شروع۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ابن خطاب کی خلافت ہے، حکومت ہے، اور حج کے لیے کافی لوگ آئے ہیں۔ مولائے کائنات خطیب منبر سلونی علی ابن ابی طالب علیہ السلام بھی آئے ہیں۔ تو اب چہرہ چھپانا تو حرام ہے نا بھائی، مرد کیوں چہرہ چھپائے گا؟ لیکن اگر
کوئی ضرورت پڑے تب بھی حرام ہے، عورت کے لیے بھی حرام ہے۔ اب طواف ہو رہا ہے، طواف جاری ہے، 7 چکر کو ایک طواف کہتے ہیں۔ آپ جا کے دیکھیے، نہیں جا سکتے تو ٹی وی پہ دیکھیے، مرد عورت خلط ملط ہو کے طواف کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ طواف کرنے کے لیے مردوں کے لیے کوئی الگ زون ہو، خواتین کے لیے کوئی الگ زون ہو، نہیں، وہی طواف ہے، وہی رنج ہے، وہی دائرہ ہے، وہی کعبہ ہے، وہی طواف ہو رہا ہے، الگ الگ کوئی جگہ نہیں ہے طواف کرنے کے لیے۔ مرد عورت خلط ملط ہو کے طواف کر رہے ہیں، تب بھی تھا، آج بھی ہے۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام طواف میں مصروف ہیں۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ کی خلافت و حکومت کا یہ پیریڈ ہے، اور ان کی نگرانی میں یہ حج بیت اللہ ہو رہا ہے، جس میں ہمارے پہلے امام بھی خانہ کعبہ حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے گئے ہیں، اور طواف علی بھی کر رہے ہیں، تمام مرد و زن طواف کر رہے ہیں کہ ایک مرتبہ علی نے ایک شخص کو بڑی زور سے تماچا مارا۔ وہ اپنے رخسار کو سہلاتا ہوا مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ کے پاس آیا اور آن کر شکایت کی، فاروق اعظم آپ میری فریاد کو پہنچیں۔ کہا ہوا کیا؟ وہ بول ہی نہیں پا رہا ہے، لڑکھڑاتے ہوئے بول رہا ہے، ارے وہ ابو طالب کے بیٹے علی نے حالت طواف میں بہت زور سے تماچا مار دیا، بلاؤ ابو الحسن کو۔ بظاہر لہجہ وقتی طور پر تیز ہے، لیکن جب شیر آیا تو روبہ بھاگ گیا۔ علی آئے، کہا کیوں مجھے بلایا ہے؟ کہا ابو الحسن یہ شخص آپ کی شکایت لے کے آیا ہے۔ کہا اس کی کیا شکایت ہے؟ کہا اس کی شکایت یہ ہے کہ حالت طواف میں جب چکر جاری تھا، یہ کہہ رہا ہے کہ علی ابن ابی طالب نے مجھے تماچا مارا۔ کہا بے شک میں نے مارا ہے، اس لیے میں نے مارا۔ بہت موڈ سے سنیے گا بھیا، دیکھیے ہر چیز اوپنلی کہیں نہیں جاتی، اس کو سمجھا جاتا ہے، کچھ اشارے ہوتے ہیں خطابت میں، کچھ کنائے ہوتے ہیں، ایک بات سے دوسری بات خود بخود سمجھی جاتی ہے، اسے کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آج سیٹرڈے ہے تو کیا مجمع یہ بھی انتظار کرے گا کہ میں یہ کہوں کہ کل سنڈے ہے؟ آج جب سیٹرڈے ہے تو کل سنڈے ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ 8:30 بج رہا ہے تو کیا مجمع یہ بھی انتظار کرے گا کہ میں یہ کہوں کہ 1 گھنٹے کے بعد 9:30 بجے گا؟ ایک بات میں دوسری بات خود بخود پوشیدہ ہوتی ہے، اسے کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب مجمع سمجھ لیتا ہے تو سبحان اللہ روک نہیں پاتا۔ اس سے ذاکر اور خطیب کا فائدہ نہیں ہوتا، یہ داہنے شانے پر جو نیکی لکھنے والا فرشتہ ہے وہ سبحان اللہ کہنے والے کے نامہ اعمال میں تسبیح کا ثواب لکھتا ہے۔ خطیب اور ذاکر اور شاعر اور مداح کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے عزیزان محترم۔ تو اب آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں کہ علی نے بیان دیا کہ بے شک میں نے تماچا مارا، اور اس لیے تماچا مارا کہ اس نے حالت طواف میں ایک عورت پر بری نظر ڈالی۔ توجہ دیں محترم، اس نے حالت طواف میں ایک عورت پر نگاہ بد ڈالی، ایک جج کو، ایک قاضی کو، ایک حاکم کو یہ پوچھنا چاہیے تھا، ابن خطاب کو یہ پوچھنا چاہیے تھا، ابو الحسن آپ کے پاس وہ کون سا تھرمامیٹر تھا کہ آپ نے ناپ لیا اس کی نظر بد تھی کہ خوب؟ پوچھنا چاہیے تھا نا مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ کو، مگر یہ سب کچھ نہیں پوچھا، اس لیے کہ جانتے ہیں مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ علی ہی امام ہے، امام خیالات کا بھی عالم ہوتا ہے، امام تصورات کا بھی عالم ہوتا ہے،
امام نیتوں کا بھی عالم ہوتا ہے. بھئی آپ کو معلوم ہے نا موڈ بن گیا کہ نہیں؟ ورنہ میں بنا دوں 2 منٹ مگر مجھے محنت کرنا پڑے گی. ایک مرتبہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ عمر ابن خطاب نے کہا یا علی آپ سے جب کچھ پوچھا جاتا ہے سوال کیا جاتا ہے آپ فوراً کیوں جواب دیتے ہیں؟ کچھ سوچا کریں, کچھ غور کیا کریں, کہیں کوئی مسٹیک نہ ہو جائے, کوئی غلطی نہ ہو جائے, کوئی لغزش نہ ہو جائے. تو علی ابن ابی طالب نے کہا بتا تیرے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں؟ کہا مولا 10 انگلیاں ہیں. کہا پہلے گن لیا ہوتا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. عمر ابن خطاب نے کہا مولا گننے کی کیا ضرورت ہے, ہاتھ کی دونوں ہتھیلی ہر وقت نگاہ کے سامنے ہے. علی نے مسکرا کے کہا, علی نے ہنس کے کہا جس طرح ہاتھ کی دونوں ہتھیلی ہر وقت تیری نگاہ کے سامنے ہے اسی طرح پوری کائنات ہر وقت علی کے سامنے ہے. اتنی بلند تر صلوات پڑھ دیں سب مل کے بر محمد وآل محمد. تو اب یہ سوال نہیں ہے حاکم وقت کی طرف سے کہ ابو الحسن آپ نے کیسے جانا اس کی نظر اچھی تھی کہ بری؟ جس کی حصار نظر میں ہر وقت پوری کائنات رہتی ہو اس سے یہ پوچھنا تو حماقت ہے نا کہ آپ نے کیسے جانا کہ اس کی نظر اچھی تھی کہ بری؟ یہ سب کچھ نہیں پوچھا. میں اتنا بیان ہوا, علی بھی خاموش, جس کو تماشا مارا تھا وہ بھی خاموش, اور خلیفہ دوم بھی خاموش. ایک ذرا صلوات پڑھ دیں اور سوئی صاف کر دیں تمام لوگ موبائل کے اپنے بر محمد وعلی محمد صلی اللہ تو ہاں آف ہو گیا. نہیں تو پھر آپ سبھی لوگ آف کریں. دیکھیے آپ ادھر نہ متوجہ سب آف کر دیں. تو بعض جگہ ایسا ہوتا ہے بیچارے کوئی ضرورت ہوتی تو اٹھ کے چلے جاتے ہیں, موبائل جب ظاہر ہے کہ رنگ ہوتا ہے تو پھر وہ آتے ہیں 2-4 منٹ کے بعد بات چیت کر کے. تو میں نے جو شعر پڑھا تھا پہلے دن کہ ان کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ سنی حکایت ہستی تو درمیاں سے سنی, نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم. تو اب آپ حضرات سے محبت ہے تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ پورا بیان جو فضائل اہل بیت پہ ہے اسے سماعت فرمائیں. تو یہ نہیں پوچھا کہ آپ نے کیسے جانا اس کی نظر اچھی تھی کہ بری؟ نہیں, کچھ نہیں, بخاموش اتنا بیان لے کے. جس کو تماچا مارا تھا وہ بامشقت کھڑا ہوا ہے, یوں سہلا رہا ہے. علی اپنے پورے وقار علمی کے ساتھ کھڑے ہیں. مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حیران و ششدر, کیا بنے بات جہاں بات بنائے نہ بنے. ایک 2-3 منٹ خاموشی رہی اور اس خاموشی کو تماچے کھائے ہوئے انسان نے توڑا. جس کو علی نے تماچا مارا تھا اس نے اس خاموشی کو توڑا. مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ سے کہا حاکم وقت آپ میرے اور علی کے درمیان فیصلہ کیوں نہیں کرتے؟ بھیا یہ واقعہ جو میں سنا رہا ہوں وہ جو قالا یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی اس کے تحت ہے. اے ابلیس یہ بتا تجھے کس شے نے سجدہ کرنے سے روکا؟ اس آدم کا جس کی مٹی میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے گوندھی. تو خدا جس میں ہی نہیں رکھتا, ہاتھ ہی نہیں رکھتا, مٹی گوندھی تھی علی نے
اللہ کہہ رہا ہے میں نے گوندھی. تو قرآن کی اس آیت سے پتہ چلا کہ علی ید اللہ ہیں. لیکن میں اور دلیلیں دے رہا ہوں تاکہ سارے مسلمان ہر رخ سے جان لیں کہ علی ید اللہ ہیں. تو تماچے کھائے ہوئے انسان نے خاموشی کو توڑا کہ آپ میرے اور علی کے درمیان فیصلہ کیوں نہیں کرتے؟ تو مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ابن خطاب نے کہا یار میں فیصلہ کیا کروں، اس لیے کہ عین اللہ نے دیکھا ہے، ید اللہ نے مارا ہے. توجہ ہے ذرا محترم، یہ غور کریں علی کی فضیلت. بہت بہت شکریہ بزرگان محترم. دیکھیں اہل بیت کے فضائل میں اور مسلمانوں کے اور جو دوسرے ہیرو ہیں ان کے یہی تو فرق ہے کہ وہ جب اپنے ہیرو اور اپنے حاکموں کا اور خلفاء کا تذکرہ کرتے ہیں تو مجمع پہ کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، جیسے تذکرہ کیا ہو تلقین پڑھ رہے ہوں. مگر یہ ماشاءاللہ چہکنا، خوش ہونا، جھومنا ہے نا. حد یہ ہے کہ علی کے فضائل وہ بھی اپنے مجمع میں بیان کرتے ہیں تو کوئی خاص رسپانس نہیں ملتا ان کے اپنے مولوی کو. کیوں؟ جملہ دے رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ کتنا استقبال کریں گے، مگر جملہ تو بہت قیامت کا ہے. دیکھیں اہل بیت اور علی کے فضائل کو سن کے برداشت کرنا یہ ہر ایک کا مقدر بھی نہیں ہے. توجہ دیں، توجہ دیں بھائی، توجہ دیں. میں ایک ایک مومن کے چہرے کو دیکھ رہا ہوں. خدا سب کو سبحان اللہ کہہ کے نامہ اعمال میں تسبیح کے ثواب لکھنے کی توفیق دے اور علی کے چاہنے والوں میں شمار کر لے. علی کے فضائل کو سن کے برداشت کرنا یہ ہر ایک کا مقدر بھی نہیں ہے. اس کے لیے نسل کی طہارت بھی چاہیے، خون کی شرافت بھی چاہیے. بس کی بات نہیں. غور کے گانے محترم، علی کا نام ببانگ دوہل لیجیے، علی کا نام فخر سے لیجیے. یہ اور بات ہے کہ اس نام لینے پر کافر کہا جائے گا، ہمیں کہا جاتا ہے. ابھی تو 2 سال ہوا سعودی عربیہ کے کیپٹل ریاض کے مفتی اور امام جماعت، وہاں کی جامع مسجد کے امام جماعت نے ہمارے مرجع تخلیص سیستانی صاحب کو کہا یہ کافروں کے ہیڈ ہیں اور یہ واجب القتل ہیں اور شیعہ تو کافر ہیں ہی. اچھا جب کوئی شیعوں کو کافر کہتا ہے تو مجھے کوئی ٹینشن بھی نہیں ہوتا، اس لیے کہ جن کے نزدیک کل ایمان کا باپ کافر ہو ہے نا، تو پھر اگر ہم اور یہ کانودر کے تمام شیعہ نے حیدر کرار کافر ہیں تو پھر کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. اور مہدی حسن واحد جلال پوری بحیثیت خطیب ملت جعفریہ تمام مسلمانوں تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان اس فہرست میں اپنا اندراج بھی پسند نہیں کرتے جس فہرست میں ابو سفیان بھی مسلمان ہے، یزید بھی مسلمان ہے، معاویہ بھی مسلمان ہے. توجہ ہے بھیا، توجہ ہے کہ نہیں؟ ہمیں کافر ہی رہنے دو، تمہیں ایسے ایسے مسلمان مبارک ہوں. لیکن ایجپٹ جس کو مصر کہتے ہیں، ایجپٹ، اس کے سربراہ طنطاوی نے جن کا بھی جلدی انتقال ہو گیا، وہ مصر کی یونیورسٹی کے جامعہ ازہر کے سربراہ تھے. انہوں نے بہت لتھیڑا ہے محمد العریفی کو، ریاض جو سعودیہ کا کیپٹل ہے اس کے مفتی کو، کہ تمہیں یہ کیا پاگل پن سوار ہوا کہ تم نے شیعوں کے مرجع کو سیستانی صاحب کو کافر قرار دے دیا اس لیے کہ وہ شیعوں کی ہائی اتھارٹی ہیں. اب ایک جملہ کہا تھا، مجھے نہیں معلوم کہ کتنا ایکسیپٹ کریں گے اور کتنا رسپانس ملے گا اور کتنا آپ کا ایمان تازہ ہوگا، مگر جملہ ہے اور وہ طنطاوی کا ہے نا، جامعہ ازہر یونیورسٹی کے سربراہ کا، وہ سنیوں کا ادارہ ہے. مگر جادو جو سر چڑھ کے بولے، کہا محمد العریفی تم نے جو سیستانی صاحب کے قتل کا فتویٰ دیا ہے
تو تمہارے اس فتوے سے سیستانی صاحب پر تو کوئی اثر نہیں پڑتا، لیکن اگر سیستانی نے تمہارے قتل کا فتویٰ دے دیا، توجہ دے عزیزان محترم، غور کرو عزیزان محترم، یہ ہے صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد۔ مرجع تقلید نائب امام حضرت آیت اللہ العظمہ سید علی حسینی سیستانی صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات پڑھتے ہیں۔ ایک معجزہ جو نجف شرف میں ہوا تھا ابھی چند سال پہلے، وہ آپ تک پہنچا ہوگا الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے یا زائرین کے ذریعے، کہ صدام کے واصل جہنم ہونے کے بعد خود کش حملوں کا بڑا وہ ہو گیا تھا، ایک رواج چل چکا تھا، اور خیر اس وقت تو الحمدللہ نجف و کربلا سیف ہے، مگر اس وقت فوراً بڑی کوشش تھی القاعدہ کی اور طالبانی ذہنیت رکھنے والے نام نہاد مسلمانوں کی کہ کسی طریقے سے نجف اشرف کو اڑا دیا جائے۔ چنانچہ جو ایک بہت بڑا واقعہ ہوا تھا جس میں مولائے کائنات کا جو مین گیٹ ہے نجف اشرف کا وہ زد میں آ گیا تھا، جس میں باقر الحکیم شہید ہو گئے تھے۔ تو جب میں گیا ہوں فوراً ہی اسی ہفتے میں گیا ہوں تو دیکھا کہ وہ جو مولا کا روضہ مبارک کا صدر گیٹ ہے وہ اس بم کی زد میں آ کے تھوڑا سا ٹوٹ پھوٹ گیا ہے، اور اس میں 80 شیعان حیدر کرار شہید ہو گئے تھے۔ خطبہ جمعہ کے بعد وہ بم کانڈ ہوا تھا، اور جس میں باقر الحکیم تابسرا، اتنی اہم شخصیت کہ جو موجودہ انقلاب ایران کے قائد تھے، وہ شہید ہو گئے تھے۔ اس کے تھوڑے دن کے بعد یہ واقعہ ہوا تھا کہ تو سیکورٹی بہت سخت لگ گئی اور مشینیں لگ گئی ہر گیٹ پر نجف اشرف کے، اور وہ جیب میں کیا ہے، اس جیب میں کیا ہے، اس جیب میں کیا ہے، چیسٹ پورا آپ کا اسٹمک سسٹم جتنا ہے وہ سب چیک کرتے ہیں، کہیں اندر سے کوئی بم، کوئی یہ وہ کچھ۔ تو چیک ہوا تھا ایک شخص حرامزادہ، مگر وہ قلم میں ٹائم بم لے کے بہت پہنچ گیا، اور 10 منٹ باقی تھے کہ اگر وہ پھٹ جاتا تو عین مولائے کائنات کا جو خود یعنی روضہ تو کچھ رواق زری وہ زد میں آ جاتی۔ کہ زائرین نے یہ دیکھا کہ ایک شخص کے جسم کے 2 ٹکڑے وہیں پڑے ہیں اور تڑپ رہا ہے، تو پریشان ہوا مجمع کہ کس نے مارا، تو کوئی نظر ہی نہیں آ رہا ہے کہ کس نے 2 ٹکڑے کر دیے۔ یہ خبر آیت اللہ العظمہ نائب امام مرجع تقلید سیستانی صاحب تک پہنچی کہ قبلہ وہ ایک بڑا عجیب کیس ہو گیا ہے کہ ایک شخص کے جسم کے 2 ٹکڑے آپ کے جد کے روضے میں پڑے ہوئے ہیں، اور باڈی کے 2 حصے ہیں، جسم کے 2 ٹکڑے ہیں، کس نے مارا کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تو ایک مسکراہٹ لبوں پہ آئی، سیستانی صاحب کے لبوں پر مسکراہٹ آئی۔ یہ مسکراہٹ بھی بڑی معنی خیز تھی، اس کا بیک گراؤنڈ کو سمجھنے کی ضرورت تھی۔ مسکرا کے سیستانی صاحب کہتے ہیں بھیا یہ تحفہ ہے، کوئی خاموش نہ رہے، بات خاموش رہنے والی نہیں ہے، بات کسی مولانا کی نہیں ہے، بات مولا کی ہے۔ ہاں تو سب بولیں گے نا۔ سیستانی صاحب نے کہا کہ تو تم فیصلہ نہیں کر پا رہے ہو کس نے مارا؟ کہا نہیں مولا، وہاں تو کوئی نہ اقبال جرم نہ اقبال کر رہا ہے کہ ہم نے مارا، نہ کوئی مارنے والا، نہ کوئی چھری، نہ تلوار، نہ خنجر، نہ دھار، وہاں تو کچھ ہے نہیں۔ تو سیستانی صاحب نے کہا تم تو کہہ رہے ہو کہ جسم کے 2 حصے پڑے ہیں، تو ترازو میں تول لو، اگر برابر ہو تو میرے جد علی کا کارنامہ ہے۔ غور کرو میرے محترم، صلوات بر محمد۔
ارشاد ہوا پروردگار عالم کا، سورہ صاد 38واں سورہ آیت نمبر 75، قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، ابلیس تجھے بتانا پڑے گا کہ تو نے یہ سجدہ کیا کیوں نہیں؟ سب نے سجدہ کیا، تو نے کیوں نہیں سجدہ کیا؟ پروردگار تو غنی ہے، تو بے نیاز ہے، 7 ارب کی پاپولیشن اس وقت ہے، اربوں لوگ تجھے نہیں مانتے، دہریاں ہیں، تیرے نافرمان ہیں، گنہگار ہیں، تو کوئی نوٹس نہیں لیتا۔ یہ ایک سجدہ، اگر اس نے 2 سجدے تیرے 4000 برس میں کیے ابلیس نے، تو ایک سجدہ چھوڑ رہا ہے، تو پھر اتنی نوٹس لینے کی کیا ضرورت کہ تو اس سے براہ راست پوچھ رہا ہے، الجھ رہا ہے کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا ابلیس؟ استکبرتا، آیا تو نے تکبر کیا؟ ام کنت من العالین، یا تو عالین میں سے ہو گیا؟ اس نے کہا نہیں، انا خیر منہ، میں اس سے افضل ہوں، اور خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اور بیان ہی نہیں لیا بلکہ تو نے سزا بھی فوراً دے دی۔ قال فاخرج منہا فانک رجیم، تو جلدی سے نکل جا میری بارگاہ سے، تو رجیم ہے۔ وان علیک لعنتی الی یوم الدین، ابلیس تجھ پر قیامت تک میری لعنت ہے۔ پروردگار یہ اتنی سختی، اتنی شدت کیوں ہے؟ اللہ آواز دے گا، اگر میری عبادت والا سجدہ چھوڑتا تو میں معاف کر دیتا، یہ اہل بیت کی تعظیم کا سجدہ ہے۔ یہ اہل بیت کی تعظیم کا سجدہ ہے کہ جو پشت آدم میں رکھا گیا اور حکم ہوا کہ سجدہ کرو۔ یہ عبادت والا سجدہ نہیں ہے، یہ اللہ کے لیے ہے ہی نہیں، اللہ کے حکم سے اہل بیت کی تعظیم کا سجدہ ہے۔ پروردگار تو اہل بیت کی تعظیم کا سجدہ کیوں کرا رہا ہے؟ اپنی مخلوقات سے، اپنے فرشتوں سے، جنوں سے، نسنات سے، کہ اس لیے کہ اہل بیت کا مخلوق ہو کر خالق پہ احسان ہے، بندہ ہو کہ اللہ پر احسان ہے اہل بیت کا۔ کیا احسان ہے؟ احسان یہ ہے کہ اللہ ہمیشہ سے لائق سجدہ ہے، اللہ ہمیشہ سے لائق عبادت ہے، لیکن جب تک کوئی اس کی عبادت نہ کرے تب تک وہ معبود نہیں بنے گا، جب تک کوئی اسے سجدہ نہ کرے تب تک وہ مسجود نہیں بنے گا۔ رہا کرے معبود، رہا کرے مسجود، لیکن بھیا جب کوئی سجدہ کرے گا تبھی تو مسجود کہا جائے گا، جب کوئی عبادت کرے گا تبھی تو وہ معبود کہا جائے گا۔ بات نہیں واضح ہوئی؟ 25% واضح ہوئی یہ بات، اور 75 سے اوپر جب بات کلیئر ہو جائے تبھی ہم آگے بڑھتے ہیں، تو ہم کوشش کر رہے ہیں۔ یہی تو ہمارے بیان کی خوبی یا خرابی ہے کہ اگر ہم تھرمامیٹر نہ رکھیں تو اتنی قیمتی باتیں جو ہیں وہ تشنہ تشریح رہ جائیں۔ خدا ہمیشہ سے اس قابل ہے کہ اسے سجدہ کیا جائے، لیکن جب تک کوئی اسے سجدہ نہ کرے تب تک وہ مسجود نہیں کہا جائے گا۔ اللہ کی مخلوقات جاہل اتنا، چاہے وہ فرشتے ہوں، چاہے وہ حور ہوں، چاہے وہ غلمان ہوں، چاہے وہ جنات ہوں، چاہے وہ نسناس ہوں، جاہل اتنا جب تک پریکٹیکل نمونے کے طور پر کچھ عبادت کرنے والوں کو نہ دیکھیں، سجدہ گزاروں کو نہ دیکھیں، تب تک سجدے کا طریقہ سیکھ نہیں سکتے، تب تک عبادت کا طریقہ سیکھ نہیں سکتے۔ نہیں بولیں گے تو یوں ہی وقت جائے گا، مگر ہاں زبردستی سبحان اللہ نہ کیجئے گا۔ ہاں میں نے تو پہلے ہی دن عرض کر دیا کہ سبحان اللہ سے مہدی حسن وائس کا پیٹ بھر چکا ہے، بہت پوری دنیا میں مختلف ملکوں میں، درجنوں ملکوں میں سبحان اللہ ملتا رہا۔ اب تو سبحان اللہ مجمع کی اس لیے چاہیے کہ یہ اہل بیت کے فضائل کے سننے کا اسٹیٹس ہے کہ سنے جائیں تو سبحان اللہ کہے جائیں۔ یہ کوئی غیروں کی بات تھوڑی ہے کہ اثر تلقین کی طرح ہو۔
ہے نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں یہ آسانی ہو کہ ہم یہ سمجھیں کہ بات کلیئر ہو گئی، ورنہ اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ گزارش کروں آپ کی خدمت میں کہ میں مہدی حسن خطیب ہوں، سفر میں ہوں خطیب ہوں، گھر پہ ہوں خطیب ہوں، سو رہا ہوں خطیب ہوں، کھانا کھا رہا ہوں خطیب ہوں، چائے پی رہا ہوں خطیب ہوں، مگر بالقوت 24 گھنٹے میں بالقوت خطیب ہوں. بالفعل اس وقت خطیب ہوں جو ممبر پر خطابت کر رہا ہوں. اسی طرح خدا ہمیشہ سے بالقوت معبود اور مسجود ہے، لیکن جب تک کوئی اسے سجدہ نہ کرے تب تک بالفعل وہ مسجود اور معبود نہیں ہو سکتا. خدا کی مخلوقات جاہل اتنا کہ وہ خود سے سجدہ کر نہیں سکتے. خدا چونکہ جسم نہیں رکھتا، پیشانی نہیں رکھتا، ہاتھ نہیں رکھتا، قادر مطلق ہو کے اس اعتبار سے مجبور ہے کہ وہ اپنے بندوں کو سجدے کا طریقہ سکھا نہیں سکتا، عبادت کا طریقہ بتا نہیں سکتا. توجہ ہے نا. تو اب عقلاً ضروری ہوا کہ کچھ ایسے بھی اسپیشل اس کے بندے ہوں، اس کی مخلوقات ہوں کہ جو بغیر سکھائے بغیر بتائے اس کی عبادت کریں، اس کا سجدہ کریں، جنہیں دیکھ کے فرشتے سجدے کا طریقہ سیکھیں، حوریں سجدے کا طریقہ سیکھیں. اہل بیت نے بغیر سکھائے بغیر بتائے سجدہ کیا، عبادت کی، تسبیح کی، اس کی تحلیل کی. انہیں دیکھ کے اس کی مخلوقات نے عبادت کا طریقہ سیکھا، سجدے کا طریقہ سیکھا. اللہ نے آواز دی، اے میرے اہل بیت، تم نے مخلوق ہو کر خالق پہ احسان کیا اور مجھے بالفعل مسجد و معبود بنایا ہے. تو صحیح کہ جب پہلا آدمی بناؤں گا تو ان کے سلم میں تمہارے انوار کو رکھوں گا اور سب کو تمہاری تعظیم کے سجدے کا حکم دوں گا. جو بھی سجدے سے انکار کرے گا ملعون بنا دوں گا، شیطان بنا دوں گا، رجیم بنا دوں گا. اب آپ سمجھے، یہ اہل بیت کی تعظیم کا سجدہ تھا، یہ عبادت والا سجدہ نہیں تھا. اچھا وہ ابلیس کیا کہہ رہا تھا؟ پروردگار یہ سجدہ نہ کرا، اور تو جانتا ہے کہ تیرے 2 سجدے میں نے 4000 برس میں ادا کیے. مجھ سے بڑا ساجد کون ہے معبود تیرا؟ تیری عبادت کرنے والا مجھ سے بڑا کون ہے؟ نہ تیرے فرشتے ہیں، نہ حور ہے، نہ غلمان ہے، نہ اور کوئی ہے. پروردگار بھائی یہ تعظیم والا سجدہ نہ کرا، پھر دیکھ میں تیرا اور کتنا سجدہ کرتا ہوں. اللہ نے آواز دی، میری خاطر تیرے سارے سجدے ایک طرف، اگر تو نے یہ سجدہ نہ کیا اہل بیت کی تعظیم والا. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ اہل بیت کی تعظیم والا جو یہ سجدہ تھا، قانونی پوائنٹ سے گفتگو ہوگی، عقیدے اور عقیدت کی بات اپنی جگہ پر ہے. قانونی شریعت کا جو قانون ہے، یہ جو سجدہ تھا اہل بیت کی تعظیم والا، یہ مستحب تھا کہ واجب؟ دیکھ رہا ہوں کتنا مجمع جاگ رہا ہے. یہ مستحب تھا کہ واجب؟ تو شریعت محمدی میں مستحب چھوڑنے پر سزا نہیں ہے، واجب چھوڑنے پر سزا ہے. اگر اہل بیت کی تعظیم واجب نہ ہوتی تو ابلیس کے اس سجدہ چھوڑنے پر سزا نہ ملتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت کی تعظیم واجب ہے، اہل بیت کی تعظیم احترام کمپلسری ہے. نہیں سجدہ کیا ابلیس نے، یہ سجدہ اہل بیت کی تعظیم والا نہیں کیا. خدا کیا کہہ رہا ہے؟ قال فخرج منہا فإنک رجیم. ابلیس تو بزم ملک سے نکل جا، تو رجیم ہے. ابھی جنت سے نہیں نکالا. مجھے نہیں معلوم کہ کل اور پرسوں 2 مجلس میں ہے، اور اس 2 دن کے بیان میں ابلیس کو جنت سے بھی نکلوا پاؤں گا کہ نہیں. دیکھیں بہرحال گفتگو کتنا آگے بڑھ سکتی ہے. نکل جا، اب تجھے فرشتوں کی انجمن اور بزم میں رہنے کا حق نہیں. قال فخرج منہا فإنک رجیم. نکل جا، تو رجیم ہے. رجیم کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں ریوالور سے، بندوق سے
تلوار سے، لاٹھی سے، بلم سے کسی کو مارا جائے تو مقتول ہوگا، مہلوک ہوگا، رجیم نہیں ہوگا۔ رجیم وہ کہا جائے گا جسے پتھر سے مارا جائے۔ منکر خلافت آدم بھی پتھر سے مارا گیا، اور غدیر میں منکر خلافت علی بھی پتھر سے مارا گیا۔ یہ بھی رجیم، وہ بھی رجیم۔ بھیا ہم ہر دم کہتے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، تو رجیم کے معنی تو جانے۔ رمی جمرات، وہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں مزدلفہ میں چنی جاتی ہیں، ہے نا، کس کو مارنے کے لیے؟ ہاں، منی میں جو 3 شیطان ہیں انہیں مارنے کے لیے، ہے نا۔ وہ ایک بڑا شیطان ہے، ایک مجھلا شیطان ہے، ایک چھوٹا شیطان ہے۔ یہ 3 شیطانوں کی نشانیاں میدان منی میں ہیں۔ انہیں بھائی نئے نئے اسلحے نکلے ہیں، پروردگار بندوق سے مار دیا جائے تینوں شیطانوں کو، ریوالور سے مار دیا جائے، لاٹھی سے مارا جائے، نہیں، جب تک کنکری سے نہ مارو گے، رجیم بناؤ، تب تک تمہارا حج صحیح نہیں ہوگا۔ آپ ہر فقہ والے سے پوچھ لیں، شیعہ کی بات نہیں ہے، مسلمانوں کے جتنے فرقے ہیں سب فرقے میں کنکری سے تینوں شیطانوں کو مارنا واجب ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ اس لیے کہ شیطان ہے رجیم، پتھر سے مارو۔ سب سے پہلے بڑے شیطان کو مارو، 10 ذی الحجہ کو۔ یہ کون بڑا شیطان ہے؟ کہ وہ حضرت اسماعیل جب ذبح کرنے کے لیے چلے اپنے بیٹے اسماعیل کو، تو وہ ابلیس آیا ابراہیم کے پاس، ابراہیم تم یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ جوان بیٹا، تمہارا دماغ نہیں کام کر رہا ہے؟ جوان بیٹا زندگی کا سہارا ہوتا ہے، بڑھاپے میں وہ ہیلپر رہتا ہے، اور تم اپنے جوان بیٹے کو لے جا رہے ہو ذبح کرنے کے لیے خواب کے سہارے۔ وہی حضرت ابراہیم نے کنکریاں اٹھائیں اور ابلیس کو مارا، وہی نشانی بن گئی بڑے شیطان کی۔ اس سے تھوڑا سا آگے بڑھیے، مجلا شیطان، یہ کون سی نشانی ہے؟ کیسا وہاں اسماعیل کو بہکانے کی کوشش کی تھی ابلیس نے۔ ابلیس آیا تھا اسماعیل کے پاس، ارے اسماعیل تم 13 سال کے نوجوان ہو، اور تمہارا بوڑھا باپ اس نے خواب دیکھا ہے، خواب کیا ہوتا ہے، وہ تم ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے باپ کے سہارے کے لیے، ارے تم نے اپنی زندگی کی بہاروں کو نہیں دیکھا ہے، اپنی نوجوانی پر رحم کھاؤ۔ حضرت اسماعیل نے وہیں کچھ کنکریاں اٹھائیں، ابلیس کو مارا۔ یہ مجھلا شیطان ہے منی میں، سب سے چھوٹا شیطان۔ یہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم جیسے نبی کی زوجہ ہاجرہ خیمہ زن تھی، خیمے کے دروازے پہ آ گیا ابلیس، کبھی بھی آپ گھر کے اندر بیٹھی ہیں، آپ کو معلوم ہے آپ کے نوجوان بیٹے اسماعیل کو آپ کا شوہر جو نبی ہے اس کا دماغ نہیں کام کر رہا ہے، وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے جا رہا ہے، آپ جلدی گھر سے نکلیے اور اپنے بیٹے کو ذبح ہونے سے بچائیے۔ اگر آپ اب نہیں سمجھے تو مجھے اوپنلی کوئی لفظ نہیں دینا ہے، مگر مجھے تکلیف ضرور ہوگی۔ حضرت ہاجرہ نے جیسے ہی یہ جملے سنے کہ جلدی سے شیطان میرے پاس سے دور ہو جا، جلدی سے شیطان میرے پاس سے دور ہو جا۔ کبھی بھی آپ کے شوہر ابراہیم نے مجھے شیطان نہیں کہا، میرا نام ابلیس لیا۔ آپ کے بیٹے اسماعیل نے مجھے شیطان نہیں کہا، میرا نام ابلیس لیا۔ آپ نے کیسے جان لیا کہ میں شیطان ہوں؟ اسی پہ اگر نہ بولے تو مجھے تکلیف ہوگی، مگر مجھے کھلم کھلا کوئی لفظ نہیں دینا ہے۔ بی بی آپ نے کیسے جانا کہ میں شیطان ہوں؟ کہ جو نبی کے دماغ پر شک کرے اور نبی کی زوجہ کو گھر سے نکلنے کی رائے دے۔ صلوات پڑھیں سب مل کے بر محمد وآل محمد۔
بہت بہت شکریہ آپ حضرات کی توجہات کا. قال فخرج منها فإنك رجیم. تو نے یہ سجدہ نہیں کیا تو نکل جا بزم ملک سے ابلیس, تو رجیم ہے. قرآن اٹھا کے دیکھیے, قرآن میں لفظیں ہیں ابلیس کے لیے, وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. بھائی آیت کو پھر سنیں, بڑی پیاری آیت ہے. آیتیں تو سب پیاری ہیں, لیکن یہ ذرا بڑی حساس آیت ہے اور ہمارے عقیدے اور عقیدت کو ٹچ کرتی ہوئی براہ راست آیت ہے. وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. اے ابلیس, مجھ اللہ کی تجھ پر قیامت تک لعنت ہے. ارے پروردگار, صدی 2 صدی لعنت چلتی, یہ قیامت تک, یہ قیامت تک لعنت. ایک بات تو قرآن سے واضح ہو گئی کہ لعنت کوئی ہم شیعوں کی ایجاد نہیں ہے, خدا کی سنت ہے. خدا کی سنت ہے. خدا نے لعنت بھیجی ہے ابلیس پر, اور وہ لعنت تب سے چل رہی ہے, اب تک چل رہی ہے. نام لے کے لعنت. غنیمت جانو کہ ہم نام نہیں لیتے, ہم فلاں 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 کہہ کے لعنت بھیج دیتے ہیں. حالانکہ بعض جگہ ہمارے نوجوان دوست کہتے ہیں کہ صاحب اگر ہم نام لے کے لعنت بھیجیں تو کیا حرج ہے. اما پاکیزہ اور اچھی بزم میں منحوس نام لینے کی ضرورت کیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے, سنیں حدیث سنیں, رسول فرماتے ہیں کہ جب لعنت زبان سے نکل جاتی ہے تو اپنا حقدار تلاش کر لیتی ہے. توجہ دیں بھائی, توجہ دیں. ہم نے کہا ظالموں پر لعنت, تو جہاں جہاں ظالم ہوں گے یہ لعنت جائے گی. ہم نے کہا دشمنان اہل بیت پر لعنت, تو جو بھی جب بھی جہاں بھی جس زمانے میں بھی اہل بیت کا دشمن رہا ہے, جو بھی رہا ہے, اس تک یہ لعنت پہنچے گی. دشمنان اہل بیت پر ہاں لعنت. البتہ لعنت کا ذرا سا ایک بات یاد آ گئی, سن لیں. لال شہباز قلندر کا نام سنا ہے نا؟ سہون شریف میں ان کا مزار ہے پاکستان میں. ان کے باپ کا نام ہے ابراہیم مجاب. بہت سکون سے سنیے گا, سانس نہ لیجئے گا, کوئی ایک لفظ ادھر ادھر نہ ہونے پائے. ابراہیم مجاب امام حسین علیہ السلام کا جو روضہ, جو قبر ہے, بالکل میں سمجھتا ہوں کہ 2-3 ہاتھ کے بغل میں ان کی قبر ہے, کربلا میں, حرم میں نہیں, رواق میں, امام حسین کے بالکل پاس. یہ ابراہیم مجاب کون تھے؟ اہل بیت کے سچے عاشق. چھٹے امام کا ایک باغ ہے کربلا میں, باغ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. امام نے ان کے زہد و تقوی کو دیکھ کے انہیں متولی بنا دیا تھا. مجاب اس میں مفعول ہے, جواب پایا ہوا. کیا مطلب جواب پایا ہوا؟ ان کا اسٹیٹس اور اسٹینڈرڈ اتنا ہائی فائی تھا کہ جب یہ روضہ قبر امام حسین پر آ کے سلام کرتے تھے تو قبر سے جواب سلام ملتا تھا, اسی لیے انہیں ابراہیم مجاب کہا گیا. ان کے بیٹے کا نام ہے لال شہباز قلندر, جنہوں نے 136 اشعار پر مشتمل نظم لکھی ہے مولا علی کی شان میں, جس میں بار بار ردیف 6واں 5واں مصرع آتا ہے. حیدریم قلندرم مستم بندے مرتضی علی ہستم. لال شہباز قلندر کا ایک شعر سنانا چاہ رہا ہوں. ظاہر ہے کہ وہ اس وقت تو اردو تو تھی نہیں, فارسی تھی. فارسی میں شعر ہے ان کا, مگر جب ترجمہ کروں گا تو کوئی خاموش نہ رہے, میرے لیے نہیں, مولا کے لیے.
کہتے ہیں کہ ہر آ کتاب اونا بوت ذکر مرتضی، ہر آ کتاب اونا بوت ذکر مرتضی، لعنت برا کتاب وہ بر صاحب کتاب، یعنی ہر وہ کتاب کی اسلامی کتاب جس میں علی کا تذکرہ نہ ہو تو کتاب پر بھی لعنت ہے، لکھنے والے پر بھی لعنت ہے۔ محترم صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، نکل ابھی بزم ملک سے، تجھ پر قیامت تک لعنت ہے ابلیس۔ اچھا پروردگار ٹھیک ہے، لیکن پروردگار میں نے جو تیرے سجدے وجدے کیے اب تک، قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، میں نے جو تیری عبادتیں کی ہیں پروردگار اس کے صلے میں مجھے قیامت تک کی زندگی دے۔ اب میں چیک کرتا ہوں 2-3 منٹ کہ آپ آگے بڑھوں، سننا چاہتے ہیں تو آگے بڑھوں گا، اور اگر دیکھوں گا کہ 1 ہی گھنٹہ کے آپ عادی ہیں تو پھر آگے بڑھنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، اور اگر دیکھوں گا دیکھیے 2-3 منٹ میں تو 1 گھنٹہ ہو جائے گا جس میں میں مصائب کے اتر جاتا تھا، لیکن اب دیکھنا ہے کہ آپ کتنی دیر سننا چاہتے ہیں۔ تو ارشاد ہوا، کہتا ہے ابلیس قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، یہ قرآن کی آیتیں سنا رہا ہوں، پروردگار تو مجھے الی یوم یبعثون قیامت تک کی مجھے زندگی دے، میں نے جو عبادتیں کی ہیں۔ قال فإنک من المرسلین، اے ابلیس تو اپنی عبادت کی جزا صلہ پائے گا مگر قیامت تک کی زندگی نہیں ملے گی۔ الی یوم الوقت المعلوم، تجھے وقت معلوم تک کی زندگی ملے گی۔ مسلمانوں وقت معلوم ہے؟ یہ وقت معلوم کیا ہے؟ یہ امام زمانہ کا وقت ظہور ہے۔ ابلیس امام زمانہ کے وقت ظہور تک زندہ ہے، اس کے بعد امام زمانہ کے ہاتھوں قتل ہو جائے گا۔ امام زمانہ جب ظہور فرمائیں گے تو پھر وہ قتل کر دیا جائے گا۔ امام زمانہ پہ ایک صلوات پڑھتے ہیں بر محمد وآل محمد۔ اس طرف ادھر ادھر جتنے لوگ ہیں سب زندہ امام پر بلند تر صلوات، تاریخی صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد۔ بھیا یہ تو ہمارا موجودہ امام ہے، امام زمانہ ہے، جس سے ہمارا کنٹیکٹ ہے، رابطہ ہے، خط و کتابت ہوتی ہے۔ سال میں کبھی نہ صحیح تو 15 شعبان کو ہم لیٹر بھیجتے ہیں، وہ ہماری مذہبی زبان میں لیٹر کو عریضہ کہتے ہیں، وہ عریضہ ہوتا ہے، اس میں ہم عطر لگاتے ہیں، آٹا گوندتے ہیں، دریا کے حوالے کرتے ہیں۔ مسلمان ہم پہ ہنستے ہیں، یہ پاگل لوگ ہیں جو دریا کے حوالے کرتے ہیں اور یہ خوش ہوتے ہیں کہ ان کے امام تک یہ عریضہ، یہ لیٹر پہنچ گیا، جبکہ ان کے جانے کے بعد وہاں کوئی ڈوب کے دیکھے تو وہ آٹا، وہ ٹکری، وہ عریضہ سب مل جائے گا۔ اما یہاں رہ جانے کو نہ دیکھو کہ کنویں اور دریا میں رہ گیا، بات تو پہنچنے کی ہے۔ اور اس فاسٹ ٹیکنالوجی میں اگر تم نہ سمجھ سکے تو کب سمجھو گے؟ آپ کو کانو در سے گجرات سے کوئی امپورٹنٹ پیپر بھیجنا ہوا سعودیہ، لندن، امریکہ کہیں، اور انہوں نے کہا صاحب 2 منٹ میں چاہیے، تو آپ کیا کریں گے؟ کہا صاحب آپ اپنا فیکس نمبر بھیج دیجئے، ہم ابھی بھیج دیتے ہیں۔ ادھر آپ نے پیپر ڈالا، وہاں سے 1 منٹ میں اوکے رسید آ گئی کہ پیپر مل گیا۔ بھیا پیپر تو یہی رہ گیا۔ ارے آپ سننا چاہتے ہیں کہ میں رک جاؤں گزرانے محترم؟ پیپر تو یہی رہ گیا، کہا نہیں یہی رہ گیا مگر وہاں سے ملنے کی رسید آ گئی۔ تو
تو مسلمانوں یہ نہ دیکھو عریضہ یہی رہ گیا، ہمارے پاس اوکے رسید آ جاتی ہے کہ امام کو مل گیا، ہم نے اولاد مانگی، اولاد مل گئی، نوکری مانگی، نوکری مل گئی، صحت مانگی، صحت مل گئی، یہی امام کی طرف سے اوکے رسید ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد۔ تو وقت معلوم تک کی زندگی میں ابلیس ہے۔ ابلیس کو وقت معلوم تک کی زندگی مل گئی تو کہتا ہے، اور اس کا کہا ہوا قرآن کی آیت بن کے موجود ہے، چیلنج ہے اس کا، اور وہ چیلنج کسی نبی رسول سے تھوڑی کیا ہے، خدا سے کیا ہے۔ سناؤں آیت؟ ابلیس کا چیلنج یہ ہے، قال رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین۔ پھر سنیں قرآن کی آیت، قرآن مجید میں اس کا چیلنج موجود ہے، قال رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین۔ معبود میں تیرے بندوں کو ضرور ضرور بہکاؤں گا۔ چیلنج کیا تھا بہکانے کا، مگر کچھ لوگ سامنے آ گئے کہ مگر انہیں نہیں بہکا سکتا جو مخلصین ہیں۔ بھیا ہم صدر الفاظ الوائز ہیں تو علمی اور گرامر کی باتیں بھی شامل رہیں گی۔ ابلیس نے کیا کہا؟ الا عبادک منہم المخلصین۔ اس نے مخلصین نہیں کہا، مخلصین کہا۔ ایک ہے مخلص لام پذیر، اس کی جمع ہے مخلصین۔ اب علمی بات ہے تو میں کیا کروں؟ ایک ہے مخلص جس کی جمع ہے مخلصین، وہ مخلصین کو بہکائے گا۔ اس نے ہتھیار ڈالا ہے مخلصین کے سامنے، جس کی واحد ہے مخلص۔ مخلص اور مخلص میں کیا فرق ہے؟ جو اپنی محنت سے اپنے کردار کو بلند رکھے اسے مخلص کہتے ہیں، اور آیے تطہیر نازل کر کے خدا جن کے کردار کی ضمانت لے انہیں مخلصین کہتے ہیں۔ اب ایک حدیث سن لیں، رسول اللہ کی حدیث ہے، آپ کلمہ پڑھ رہے ہیں رسول اللہ کا، اب کلمہ پڑھنے والے رسول کی بات ہے، فرما رہے ہیں رسول اللہ، الناس کلہم ہالکون الا العالمون۔ ہر انسان کے لیے ہلاکت ہے، ہلاکت سے بچنا ہے تو عالم بنو۔ مگر پھر فرماتے ہیں رسول، والعالمون کلہم ہالکون الا العاملون۔ عالم کے لیے بھی ہلاکت ہے مگر یہ کہ عالم عامل بنے، عمل کرنے والا بنے۔ والعاملون کلہم ہالکون الا المخلصون، اور عمل کرنے والے کے لیے بھی ہلاکت ہے الا یہ کہ عمل میں خلوص اور اخلاص ہو۔ والعاملون علی خطر عظیم، اور عمل کرنے والے کے لیے ہر وقت خطرہ رہتا ہے کہ جب خلوص سے ہٹ جائے عمل۔ تو ابلیس کس کو بہکائے گا؟ سب کو بہکائے گا، لیکن اہل بیت کو نہیں بہکائے گا۔ جب قرآن مجید میں ابلیس کا یہ چیلنج موجود ہے کہ میں بہکاؤں گا، قرآن اٹھا کے دیکھیے سورہ ہجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 29، ابلیس کا چیلنج موجود ہے۔ قالا فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراط، قالا رب بما اغویتنی لازینن لهم فی الارض ولاغوینہم اجمعین۔ ابلیس کہہ رہا میں ضرور ضرور بہکاؤں گا۔ تو سارے مسلمانوں کو جاننا چاہیے کہ وہ بہکائے گا کس سے، کس سے بہکائے گا؟ ابلیس کیا تو مسلمانوں کو نماز نہیں پڑھنے دے گا؟ نماز سے بہکائے گا؟ کہا نہیں نماز پڑھنے دوں گا۔ اچھا تو روزے سے بہکائے گا؟ نہیں روزہ رکھنے دوں گا۔ حج سے بہکائے گا؟ حج کرنے دوں گا۔
زکات سے بہکائے گا؟ مجھے نہیں معلوم کہ آپ لہجہ کتنا کیش کر رہے ہیں. زکات سے بہکائے گا؟ نہیں. زکات نکالنے دوں گا, 1,00,000 2 لاکھ حج پر خرچہ کرنے دوں گا, زکات نکالنے دوں گا, 1,00,000 2 لاکھ ادھر ادھر ہو, لمبی لمبی داڑھی رکھ کے اچھی خاصی صورتیں بگاڑنے دوں گا, لا الہ الا اللہ کہنے دوں گا, محمد رسول اللہ کہنے دوں گا, قرآن پر ایمان لانے دوں گا, کعبے کو قبلہ ماننے دوں گا. میں تو بہت غفلت میں تھا محمد عربی سے پہلے بہت آسانی سے جہنم میں لوگ گئے. اب محنت کرا کے جہنم میں بھیجوں گا, نمازیں پڑھوا کے جہنم میں بھیجوں گا. نہیں ٹیسٹ لیجئے ورنہ یہیں سے ربط مصائب آ جائے گا. نمازیں پڑھا کے جہنم میں بھیجوں گا, روزے رکھوا کے جہنم میں, حج کروا کے جہنم میں بھیجوں گا, داڑھی رکھوا کے جہنم میں بھیجوں گا. حالانکہ ایک دانشور نے کہا, دیکھیں داڑھی پہ بڑا زور ہے اس وقت مسلمانوں کا, تو ایک دانشور نے کہا کہ ان داڑھی رکھنے والوں کو سمجھنا چاہیے کہ اسلام میں داڑھی ہے, داڑھی میں اسلام نہیں ہے. توجہ دے, توجہ ہے نا. صلوات پڑھیں نا سب مل کے بر محمد وآل محمد. جو اندر سے جتنا بے ایمان ہے وہ اتنی ہی لمبی داڑھی رکھ کے اپنے ایمان کو کور کرنا چاہتا ہے. خیر تو ابلیس کا چیلنج ہے, نماز پڑھوا کے بھیجوں گا جہنم میں, روزہ رکھوا کے, حج کروا کے. تو بہکائے گا ابلیس؟ ہاں بہکاؤں گا. میں نے تو اللہ سے چیلنج کیا, اپنے پروردگار سے, وہ میرا رب ہے, اس سے میں نے چیلنج کر دیا ہے کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا. تو ابلیس کا ابلیس ہو کے کم سے کم احسان ہے بندوں پر, انسانوں پر, کہ اس نے بتا تو دیا کہ کس سے بہکائے گا. وہ اگر نہ بتاتا تو لوگ کیا کر لیتے. اس نے بتا دیا. کیا بتایا؟ سورہ ہجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 29. ابلیس کہہ رہا ہے, قالا فبما اغویتنی لاقعدن لہم صراطک المستقیم. معبود میں تیرے بندوں کو کسی چیز سے نہیں بہکاؤں گا, بس صراط مستقیم سے بہکاؤں گا. اب آپ سمجھے کہ کانوں در میں نے موضوع صراط مستقیم کیوں رکھا. اس لیے کہ اس کا چیلنج ہے کہ میں صراط مستقیم سے بہکاؤں گا. تو ہر مسلمان پر یہ لازم ہے کہ وہ یہ جانے کہ صراط مستقیم کیا ہے, جس سے مس گائیڈ کرنے کے لیے اس کا چیلنج قرآن میں موجود ہے. ایک ذرا صلوات پڑھیں سب مل کے بر محمد وآل محمد. بس کل یہاں سے گفتگو مربوط ہوگی. شکر گزار ہوں آپ حضرات کی توجہات کا کہ پروردگار عالم بحق اہل بیت اور خوش شہزادی کونین آپ کی حاضری کو اس فرش عزا پہ, اس مجلس حسین میں شرف قبولیت عطا کریں. جب مجلس ہوتی ہے فرش عزا بچ جاتا ہے تو شہزادی فاطمہ زہرا مجلس میں تشریف لاتی ہیں. شام سے 4 سال کی زہرا سکینہ بنت الحسین اور علی کی بیٹی زینب آتی ہے, اور مجلس عزائے حسین میں جب لوگ روتے ہیں تو سکینہ کہتی ہے, پھپھی اماں یہ کون ہے؟ کہا بیٹی یہ تیرے بابا کے عزادار ہیں, یہ تیرے بابا کے ماتمدار ہیں. کہا پھپھی اماں انہوں نے اتنا زمانہ گزرنے کے بعد ہمارے بابا کے مصائب سنے تو یہ رونے لگے بے ساختہ. اگر کربلا میں یہ ہمارے بابا کے چاہنے والے ہوتے تو میں تماچے تو نہ کھاتی, میرے گوہر تو نہ چھنتے, میرا بابا تو شہید نہ ہوتا. خوشا نصیب کہ آپ فرش عزا پر تشریف فرما. ہاں عزادارو, میرا مصائب بھی مسلسل ایک ربط کے ساتھ. کل میں نے گزارش کیا تھا نوار کے مصائب کو, اور عزاداروں آج آپ کی خدمت میں اس منزل سے آگے بڑھوں. لٹا ہوا قافلہ رواں دواں ہے, کوفے سے قافلہ چل رہا ہے.
سب سے نیزے طویل پہ حسین کا سر ہے، باقی اور جو نیزے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے نیزے ہیں، کسی نیزے پر علی اکبر کا سر، کسی نیزے پر حبیب کا سر، کسی نیزے پر برائر کا سر، عباس کا سر گھوڑے کی گردن میں، اس طریقے سے سر ہیں۔ علی اکبر کا سر جو رسول کی شبیہ تھے، ایک غیر مسلم خاتون نے علی اکبر کے سر کو جب نوکے نیزہ پر دیکھا تو اپنا کلیجہ تھام کے کہتی ہے کتنا خوبصورت ہے یہ نوجوان۔